ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اج مورخہ 5 دسمبر 1997 گزشتہ تو پیوستہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تیسرا جمعہ سرور عالم نبی مکرم رسول محتشم سید کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین اکرم الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ پاک نے رجب دی 27 تاریخ نو عظمت دا افتخار دا ایک منفرد اور امتیازی مقام بخشا جو کہ آپ تو پیشتر کسے نبی اور رسول نو اے مقام رفیع نہیں ملیا۔ ملنا تو درکنار کسے پیغمبر اور رسول دا تخیل بھی اس مقام تے نہیں پہنچیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں حتیم دے اندر ستا ہویا سا، مینو آ کے فرشتیاں نے جگایا، زمزم دے کنویں کول جا کے لٹا دیتا ہے اور میرا پیٹ چاک کیتا ہے۔
فاستخرج قلبی، میرا دل نکالے، ثم اتیت بطشت من ذہب، پھر ایک سونے دا تھال لیا گیا جس دے اندر ایمان اور حکمت دا نور بھریا ہوا سی، مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر میرا دل زمزم دے پانی نال دھوتا گیا۔ ایک روایت ہے ایمان و حکمت دے نور نال دھوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے حکم نال پھر آپ دا دل مبارک ایمان اور حکمت دے نور نال پر دیتا گیا۔ ہر قسم دی کوڑ، ترشی، کدورت، بغض، عصبیت، ہر قسم دی دل وچوں اللہ پاک نے روحانی جسمانی بیماری نکال دیتی۔ دل پاک اور صاف ہو گیا۔ پھر ایک سواری آندی گئی جس دا ذکر ہے کہ دابا، جو بغال نالوں یعنی خچر نالوں چھوٹی، حمار یعنی گدے نالوں بڑی، اس دے اتے مینوں سوار کیتا گیا۔ دل نو دھون تو بعد حکمت اور ایمان دے نور نال معمور کرنے تو بعد، یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف تھی کہ غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا و حکمتا۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی، زمزم دے پانی نال دھو کے ایمان اور حکمت دے نور نال معمور فرما کے فوری طور تے آپریشن مکمل کیتا، کوئی زخم نہیں رہ گیا۔ میرے پیغمبر دے بھیجے ہوئے سول سرجن، میرے رب دے بھیجے ہوئے سول سرجن میرے پیغمبر دا آپریشن کر دے۔ فرماندے نے میں براق تے سوار ہویا، لیکن ایک بات میں اس مقام تے دسنا ضروری سمجھدا ہاں، کچھ لوگ بھول بھلیاں دا شکار ہو گئے اور حدیث دا انکار کر بیٹھے، اور یہ کیا کہ آپ نو معراج خواب وچ ہویا، آپ دا جسد اطہر، آپ دا جسم مبارک نہیں لے جایا گیا۔ اگر اے جسمانی معراج تسلیم کیتا جائے، قریش نو اور بالخصوص ابو جہل نو اتنی ڈھٹائی نال تکذیب اور جھٹلان دی کی ضرورت سی؟ خواب تے ہر آدمی نو آندا ہے، پیغمبر دا خواب بھی سچا ہوندا ہے۔ کئی انبیاء نے جنہاں دے خواب دا ذکر قرآن کریم دے اندر موجود ہے۔ ایک عظیم الشان بیٹا اپنے عظیم الشان باپ نو خواب سنا رہا، اور کی کہندے نے فلما بلغ معه السعی، باپ خواب سناندا ہے اپنے بیٹے نو، بیٹا بھی شان والا ہے تے باپ بھی بڑا با عظمت ہے، دوویں اللہ دے برگزیدہ تے جلیل القدر پیغمبر نے۔ فرماندے نے یا بنی انی ارا فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے ابا جی کی خواب ویکھیا جی؟ پترا میں بڑا عجیب خواب ویکھیا ہے، تینوں لٹایا ہویا ہے، تیری گردن تے چھری رکھ کے ذبح کر رہا تینوں اللہ دی رضا واسطے، میں تینوں اللہ دے راہ وچ ذبح کر رہا، قربان کر رہا۔ فانظر ماذا تری، ذرا اے تے دس تیرا کی خیال ہے؟ اے خواب پورا کرنا ہے، اے اللہ دا حکم ہے۔ تے فرما بردار وفا شعار بیٹا بولیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی میرا فکر نہ کرو، جے خواب آیا ہے اللہ دا حکم آیا ہے تے دیر نہ کرو، انشاءاللہ میں نو صابر تے شاکر پاؤ گے، جلدی کرو، میں تیار ہاں اللہ دے راہ وچ گردن کٹان واسطے۔ اے دوویں عظیم باپ بیٹا، خواب آیا ہے۔ ایک اور عظیم باپ بیٹا نے ایتھے تے خواب آیا باپ نو تے بیٹے نو سنا رہا ہے، اور اس مقام تے خواب آیا بیٹے نو تے باپ نو سنا رہا ہے، تے کی کہندے نے یا ابا تے اے ابا جی میں خواب وچ ویکھیا ہے۔ بیٹا کی ویکھیا ہے؟ ابا جی بڑا عجیب راتی خواب آیا ہے۔ فرماندے رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر، احد عشر کوكبا والشمس والقمر، میں 11 تارے ایک سورج تے چن ویکھیا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں ویکھیا ہے مینوں سارے سجدہ کر رہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دا خواب، اور سنا رہے نے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام، اے دی تعبیر ملی 40 سال تو بعد۔ ایک خواب سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آیا ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن والے خواب نو جلدی پورا کر کے وخا دیتا ہے۔ خواب کی دیکھیا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان قریب ویلا آن والا ہے، آج تے مکے والے مکے چ داخل ہون دی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ایک وقت آن والا ہے، اے میرے پیغمبر تو اپنے ساتھیاں نو لے کے فاتحانہ انداز وچ مکے چ داخل ہوویں گا، اللہ مکہ فتح فرمائے گا۔ میرے پیغمبر نو خواب آیا ہے، اللہ نے فوری طور تے کچھ عرصے تو بعد چند مہینیاں تو بعد تعبیر دے دیتی، مکہ فتح ہو گیا۔ تو خواب دی بات نہیں، اے معراج جسمانی ہے روحانی نہیں۔ اور جو ایک کہے کہ نہیں جی خواب دے اندر سب کچھ دکھایا گیا، زمین دا سفر بھی آسمان دا سفر بھی، تے اللہ نو ابد دا لفظ استعمال کرن دی ضرورت نہیں سی، تے اپنی
سبحان ذات دا تعارف پیش کرن دی ضرورت نہیں سی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سفر جتوں شروع ہویا ہے اس مقام دا بھی ذکر کیتا ہے. آپ تے منجی تے ستے پے جے خواب دے اندر ہویا ہے تے مسجد حرام دا ذکر کرن دی کی ضرورت ہے؟ مسجد اقصی تک دے سفر دا تذکرہ کرن دی کی ضرورت ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ فرماندے نے میں سبحان تے ایک میرا بڑا پیارا عبد ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. نام ہی پیارا، نام ہی پیارا نہیں، کام بھی پیارا ہے، ذات بھی پیاری، آپ دی بات بھی پیاری، صفات بھی پیاریاں نے، آن وچ بھی آلہ ہے، شان وچ بھی آلہ ہے، اولین وچ آلہ، آخرین وچ آلہ، انبیاء و مرسلین وچ آلہ. میں بات کر رہا محبوب رب العالمین دی. اللہ اکبر. مکے والے نے کیوں اینا ڈھٹائی نال چٹھلایا ہے میرے مصطفیٰ کہ اسی تیری یہ گل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیویں من لئیے؟ اگے کہندا سا میرے کول وحی آوندی ہے، اگے کہندا سا میرے تے کتاب دا نزول ہوندا ہے، میرے تے احکام الہی نازل ہوندے نے، میں اللہ دا سچا نبی ہاں تے آخری نبی ہاں، میں اللہ دا برگزیدہ رسول ہاں، میرا یہ مقام ہے، میرا او مقام ہے. اگے تے گلاں ہور کردا سا، پتہ نہیں اسی مانی لیندے، پر آ گل تے بڑی محیر العقول ہے. کوئی انسان، کوئی بندہ، کوئی بشر آدم دی اولاد وچوں اینی جلدی ایتھوں تک ہو کہ واپس آ جائے، گل عقل مندی نہیں. اللہ اکبر. انہوں نے میرے پیغمبر دی گل نو سن کے عقل دی ترکڑی دے چھابے وچ پایا، عقل تے تولیا ہے، اپنے بنائے ہوئے وٹیاں نال میرے مصطفیٰ دے فرمان نو تولیا ہے. اور یاد رکھو جو پیغمبر دے فرمان صادقہ نو، ارشاد عالیہ نو، حدیث مبارکہ نو، آپ دے فتوہ نو، آپ دے ارشاد اور حکم نو اپنی عقل دی ترکڑی تے تولدا ہے، وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسا زندیق، ملحد، کج رو اور بے راہ اور گمراہ ہے. پیغمبر دا فرمان سن کے ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق دی طرح پوچھے بھی نہ، سوال بھی کوئی نہ کرے، جرا بھی کوئی نہ کرے، بحث و تمہیس بھی نہ کرے، عقل نو سوچن تے مجبور بھی نہ کرے، تصدیق دی مہر لگا دے. راوی کون بیان کر رہا ہے؟ خواب دا پہلا راوی ابو جہل. سن کے صدیق نو کہندا ہے ابو بکر اگے بھی بڑیاں گلاں تو کرنا ہونا ہے، ساڈے نبی انج دے نے، ساڈا نبی انج، ساڈے نبی نے اے فرمایا، اج تے اخیر ہی ہو گئی ہے. فرمایا کی ہویا ہے؟ کہندا جی اج تواڈے پیغمبر نے ایک نویں گل کیتی. ایک روایت ہے کہ انہیں دسیا نہیں، پوچھیا بھئی کوئی بندہ اگر اے آکھے میں راتوں رات ایتھوں شام گیا، پھر اتھے سارے نبیاں نماز پڑھائیے، پھر پہلے آسمان تے، دوجے تے، تیجے تے، بتدریج اسی طرح مرحلہ وار 7ویں آسمان تے پہنچیا، پھر میں اتے چلا گیا، سدرۃ المنتہا تے گیا، میں جنت بھی دیکھے ہے، جنت دے مناظر بھی دیکھے نے، جہنم بھی دیکھے ہے، جہنم دے منظر بھی دیکھے نے، پھر میں راتوں رات واپس بھی آ گیا. 10 عقل مندی ہے. میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ ظالمہ اے نہ آخ، اے نہ آخ عقل نہیں مندی، گل تے سنائی یا پہلا مینوں اے تے دس گل کرن والا کون ہے؟ کہندا ہے
بھئی تیرا پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے ظالماں عقل مننے یا نہ مننے جیڑی گل میرے مصطفیٰ کملی والے دی زبان تو نکلیے او گل جھوٹی ہو سکتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے ادھروں گل کی تھی، ابو بکر نے ادھروں تصدیق دی مہر لا دیتی۔ ایویں تے نہیں نہ صدیقیت دا خطاب ملدا پیا۔ ذکر معراج جب نبی ذیشان نے کیا، ذکر معراج جب نبی ذیشان نے کیا، آج مجھ کو فلک پہ رحمان لے گیا۔ جس دم سنا ابو بکر نے برجستہ یوں کہا، صدقت یا نبی میرے ماں باپ ہوں فدا، نکلا جو تیرے نطق سے فرمان ہے بجا، اس دم خدا سے تمغائے صدیق مل گیا۔ ایویں نہیں ایمان دے درجے مل دے، عقل دے گھوڑے نہیں دوڑائے، اپنے ایمان دے ترازو تے رکھ کے پیغمبر دی بات نو تولیا، ارادت تے محبت تے نقطہ نظر نال ویکھیا ہے۔ تو آپ نو معراج روحانی صرف نہیں، عالم رویا دے اندر ہی نہیں ہویا، جسمانی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دے بارے امام المحدثین، عمدۃ المفسرین، سید المفسرین، میرے پیغمبر دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے، وَلَيْسَ الرُّؤْيَا مَنَامٌ، لوگوں میرے پیغمبر نو معراج خواب وچ نہیں جے ہویا، یا رؤیا عین اریہ النبی اریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس۔ فرماندے نے میرے نبی سونے نو اللہ جسم تے روح دعاں دے نال مکیوں بیت المقدس تک سیر کروائیے۔ اے نہ کیا جے کہ خواب دے اندر اشارہ ہویا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، ما فوقد جسدہ الشریف ولیکن اسرا بروحہ، آپ دا جسم مفقود نہیں کیتا گیا بلکہ جسم تے روح دوویں ملے نے تے اللہ نے آپ نو سیر کروائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس دی گواہی بھی معتبر تے اہل ایمان دی روحانی اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی بھی معتبر۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں حتیم دے اندر ستا ہوں جو بیت اللہ دا کعبے دا حصہ ہے۔ فرماندے نے روفیا من حتیم، میں حتیم ستا پیا تے اتھویں مینوں فرشتیاں اٹھا لیا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہو گئے، اے برق رفتار سواری ہے، دنیا دا کوئی تیز رفتار سری رفتار جہاز بھی راکٹ بھی اس دا مقابلہ نہیں کرتا۔ فرماندے نے او جتھے قدم چک کے رکھدا سی اوتھے بندے دی نگاہ جاندی سی۔ ایک مہینے دا سفر ہے مکے تو شام، اللہ نے آنن فانن ہی طے کروا دیتا ہے۔ بھائی او سبحان ذات، او جویں چاہے اویں کر کے دکھا دے۔ میں زمینی سفر دے بارے آج کچھ بیان کرنا چاہنا، سمجھ لو کہ معراج دا واقعہ، اسراء دا واقعہ آج شروع ہویا۔ یہ زمینی سفر جو ہے نا، اس دا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل دے اندر ہے، اور آسمانی سفر دا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ نجم دے اندر کیتا۔
تو اسراء دا معنی ہوندا چلنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر زمین دے سفر دا تذکرہ کیتا ہے کہ میں اپنے بندے نو سیر کروائی. فرماندے نے جس وقت میں براق تے سوار ہو گیا، براق چل پیا ہے تے جاندیاں جاندیاں ایک مقام تے ایک جماعت ویکھیے. پتا جی وہ جماعت کی کر رہی ہے؟ ادھروں فصل بیج دیئے تے ادھروں فصل جوان ہو جاندی ہے. پھر وہ لوگ انہوں وڈنا شروع کر دیندے نے، ادھروں کٹ دینے تے ادھروں فصل پھر وڈی ہو جاندی ہے. وہ پھر انہوں کٹ دینے، ادھروں فصل پھر ودنا شروع ہو جاندی ہے. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. وہ فصل کٹ دینے، پچھو فصل پھر وڈی ہو جاندی ہے، وہ پھر کٹ دینے، فصل بڑھ رہی ہے. اللہ اکبر. میں پوچھیا اے جبریل من ہاؤلا، اے لوگ کیڑے نے جڑے فصل بیج دینے تے ادھروں بیج دینے ادھروں فصل وڈی ہو جاندی، ادھروں کٹ دینے تے فصل پھر وڈی ہو جاندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے پوچھ رہے. معلوم ہے ہویا کہ آپ نو علم نہیں سی. کیوں بھائی؟ آپ نو علم نہیں سی تاں پوچھے ہے نا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اے پتا جے کیڑے خوش قسمت لوگ نے، اے مجاہد لوگ نے، اللہ دے راہ وچ جہاد کرنے والے تے اپنا مال خوشی نال اللہ دے راہ وچ خرچ کرنے والے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. انہاں لوکاں نے تے رب نال سودا کیتا ہویا ہے، اپنی جاناں تے اپنے مال اللہ نو دے دیتے اور او دے بدلے چ رب نے انہاں نو جنت دا وارث بنا دیتا. سورہ بقرہ دے اندر اللہ پاک نے انہاں دی صفت بیان فرمائی. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اللہ دے راہ وچ او دی محبت چاہ کے اپنا مال غریباں تے یتیماں تے مسکیناں تے خرچ کر. وعدے دے بڑے پکے. اے ہوئی لوگ سچے جے. اللہ فرماندا اے ہوئی متقی جے. کتے اللہ فرماندا ہے والذین یؤمنون، او لوگ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ دے نال ایمان رکھ دینے ویکھیوں بغیر، فرشتیاں دے نال ایمان رکھ دینے ویکھیوں بغیر، جنت تے دوزخ نال ایمان رکھ دینے ویکھیوں بغیر. اے ایمان بالغیب دی دولت نال مالا مال ہونے والے اور اپنے مالاں نو اللہ دے راہ وچ خرچ کرنے والے. اج ویکھو انہاں دی فصل
کنی جلدی پیدا ہوندی اور ادھروں یہ کٹنا شروع کر دیں دن. اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ سانو بھی انہاں خوش قسمت لوگاں دے اندر اس برگزیدہ جماعت شامل فرما دے. فرماندے نے میں پھر چلیا اگے جا کے جڑا منظر ویکھیا ہے بڑے ہی ہیبتناک ہے. کی کہندے نے کچھ لوگ نے فرشتے انہاں دا سر پتھراں نال کچل رہے نے، ادھروں سر کچلیا جاندا ہے، فرشتہ پتھر اٹھاندا ہے، اللہ دے حکم نال سر پھر صحیح سلامت ہو جاندا ہے، او پھر دے سر نو کچلدا ہے، او پھر صحیح ہو جاندا ہے، او پھر کچلدا ہے، او پھر صحیح ہو جاندا ہے. میں پوچھیا جبریل من ہاؤلائے، اے تے دس اے بد نصیب لوگ کیڑے نے جنہاں نو اینی سخت سزا دتی جا رہی ہے؟ ذرا غور کرنا. تے جبریل نے جواب کی دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہاڈی امت دے او لوگ نے جدوں نماز دا وقت ہوندا سی انہاں دا سر تے پیر بوجھل ہو جاندے سن، اٹھتے نہیں سن، سستی اینی چھا جاندی سی نماز دے وقت دے، پابند نہیں سن، جسم دے اندر کاہلی سستی، اچھا پڑھ لینے ہیں ہنے پڑھ لینے ہیں ٹھہر کے پڑھ لینے ہیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے، فرمایا علی 3 کم کرن وچ دیر نہ کرنا. بچی جوان ہو جائے تے جلدی نکاح کر دینا، بندہ فوت ہو جائے تے جلدی جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا، تے جے نماز دا وقت آ جائے تے دیر نہ کرنا، انہوں موقع دے اتے پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر ٹائم ملے یا نہ ملے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ اپنے پیغمبر نو نماز دے قیام دا اس دے قائم کرن دا حکم دے رہا ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکری للذاکرین. رات دن دے کنارے تے اے میرے پیغمبر نماز قائم رکھو، اور یہ بھی گل یاد رکھو کہ اے حسنات وچوں بہت بڑی نیکی ہے نماز جو برائیاں نو مٹا دیندی. ان الحسنات یذہبن السیئات، اور جیڑا نماز پڑھدا ہے او دا گناہ رہندا ہی کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا اگر کوئی بندہ ہے او دے گھر دے بوئے دے اگے نہر وگدی ہے، او 5 ٹائم او دے اندر نہاندا ہے، کوئی میل رہ جائے گی؟ اور جڑا 5 وقت نماز پڑھدا اللہ کہندا ہے میں او دا گناہ رہن دینا ہی کوئی نہیں. اور ایک مقام تے اللہ حکم دے رہے اپنے پیغمبر نو فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب دی قربانی کرو. تو یہ کون لوگ نے جڑے نماز سستی کردے سن، انہاں دے سر کچلے جا رہے ہیں پتھر نہ. اللہ ساڈے وچ کمزوریاں دور فرما دے. الہ العالمین اگر کوئی بشری تقاضے دے تحت کوئی سستی کاہلی کمزوری ساڈے وچ ہے تے اللہ تیری توفیق تو بغیر ساڈیاں کمزوریاں دور نہیں ہو سکتی. اللہ ساڈیاں ساریاں کمزوریاں دور فرما دے اور سانو 5 وقت بر موقع بر با جماعت نماز دی ادائیگی دی توفیق عطا فرما. فرما دے نے میں اگے چلیا، یہ سفر زمین دا ہے تے کچھ لوگاں نوں ویکھیا سامنے ہانڈی وچ صاف ستھرا گوشت بھجیا ہویا موجود ہے.
پر ادھر دھیان نہیں کرتے، ایک دوسری ہانڈی وچ بدبودار تے سڑیا ہویا گوشت ادھر رغبت کر رہے نے۔ میں پوچھیا جبریل یہ کون لوگ نے تازہ فریش اور بہترین پکیا ہویا گوشت چھڈ کے اے جدھروں بدبو آ رہی ہے تے سڑیا ہویا گوشت اے ادھر جا رہے نے انہوں کھان دی کوشش کر دیں۔ تے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اے او بدبخت نے جڑے اپنیاں حلال بیویاں چھڑ کے حرام عورتاں نال اپنے تعلقات قائم کر دے سن۔ اور اللہ ایمان والیاں دی صفت بیان فرماندا ہے والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اپنی بیویاں والے دھیان رکھو، اے میرے ایمان والیاں بندیاں دی صفتیں وے کہ اپنی شرمگاہ، اپنے لنگوٹے، اپنی عفت، اپنی عزت تے ناموس تے ایمان دی راکھی کر دینے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، پر بیویاں دے بارے اللہ کہندا ہے میرے والوں کوئی ملامت نہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، یا انہاں دیاں لونڈیاں دے بارے انہاں نہیں پوچھا جائے گا۔ فإنہم غیر ملومین، کوئی ملامت نہیں۔ لونڈیاں نال تعلق استوار کرو یا اپنی بیویاں نال تعلق قائم رکھو، میرے والوں کوئی بات پرس نہیں ہوئے گی۔ لیکن سن لو فمن ابتغى وراء ذلك، جڑا اس تو علاوہ کسے پاسے جاتی ماردا ہے، حد کراس کرن دی کوشش کردا ہے، فاولئک هم العادون، اے میریاں قائم کیتیاں ہویاں حداں تو تجاوز کر جاندا ہے، اے میرے نزدیک حد تو گزرنے والا ظالم ہے جو میرے قانوناں دا احترام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ مدینے دا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ دے جنگ تے گئے ہوئے اور کسے پنڈ دی دیہات دی ایک جوان عورت سبزی بیچن واسطے مدینہ شہر چا جاتی، پچھے یہودی بدماش انہاں لفنگیاں نے اس عورت نو گھیر لیا اور او باشانہ حرکتاں شروع کر دیتیاں۔ آخرکار ایک بدمعاش نے اس نو سطر تو محروم کر دیتا، بیچاری سٹ پٹائی، چاروں طرف دیکھیا نظر دوڑا کے میرا کوئی محافظ ہے جو میری عزت کی حفاظت کرے؟ نہ حفظ آبروں کی جب کوئی صورت دکھائی دی تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دہائی دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے کی کہیں دیئے پکاری کیا نہیں غیرت کسی انسان کے سینے میں کہ یوں بے آبرو ہوں میں محمد کے مدینے میں۔ وے ہے کوئی میری عزت رکھوالا، وے میں تے محمد دے شہر وچ بے ستر ہو گئیاں، وے ہے کوئی جڑا آج میری عزت دی رکھوالی کرے، ہے کوئی باہمیت غیرت مند؟ وہ سارے چار چوفیرے
کہے لگا رہے نے، تاڑیاں مار رہے نے۔ ایک نوجوان جو کسے وجہ تو جہاد وچ نہیں گیا، او دی کنی آواز پہ گئی، اے تے میرے پیر دا نام لے رہی ہے، اے پتہ نہیں کیوں شور مچا رہی ہے، پتہ نہیں اے دے نال کی حادثہ تے سانیاں واقعہ ہویا ہے۔ دوڑ کے آیا، دیکھیا بازار دے اندر یہودی، او بادشاہ نے انہوں گھیریا ہویا ہے اور او دا ستر دور کر دیتا ہے، او دی چادر اتار دیتی ہے۔ اللہ والے نے ادھر کنڈ کر کے اپنی پگ اتار کے او دے وال سٹ دیتی ہے۔ بی بی اے تو چادر لک وڑ لے تے انہاں نال میں آپے نبڑ لینا۔ اللہ اکبر۔ ہن ویکھیو انہاں بازاریاں دیاں آوازاں، سوکیانہ انداز، بدماشی اور انہاں دی اے بے راہ روی کس حد تک پہنچ گئی۔ ایک بولیا کہندا پتہ ہی ہے دا کی لگدا ہے؟ کوئی بولا یہ سبزی بیچنے والی کا شوہر ہے، کوئی بولا نہیں ہے باپ ہے وہ اس کی دختر ہے۔ مسلمان متاند سے کہا اے قوم بد اختر، ہے ایسے عورت کی عزت اب تو مجھ کو جان سے بڑھ کر۔ پرائی بیبیاں لا ریب ساری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں سب ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارا دین ان کی عزت و حرمت سکھاتا ہے۔ بڑا نامرد ہے جو ایک عورت کو ستاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی تلواراں لے کے نکل آئے، ادھروں میرے پیغمبر دا تیار کیتا ہویا شاگرد اکیلا تنے تنہا اونا بدماشاں دا مقابلہ کرن واسطے کھڑا ہے۔ کئی یہودیاں نو اس اللہ والے نے، اس میرے پیغمبر دے غیرت مند صحابی نے، اس باہمیت مومن نے کئی یہودیاں نو واصلے جہنم کیتا تے پھر آپ بھی اللہ دے راہ وچ شہید ہو گیا ہے۔ اب ویکھیا جے نا، جو کسے دی عزت نو اپنی عزت سمجھ دینے، کس طرح ایک غیر محرم عورت جس نو جان دے بھی نہیں، اس اللہ والے نے، اس نوجوان نے اپنی جان نو اللہ دے راہ وچ قربان کر کے اس دی عزت نو بچایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جبریل نے کہا یا رسول اللہ اے جے او لوگ اے چنگا پجا ہویا تازہ گو چھڑ کے بے ایمان ادھر جاندے نے، اب ویکھیا جے انہاں دا حشر۔ فرماندے نے میں پھر چل پیا، چوتھے نمبر دے اتے ایک عجیب منظر ویکھیا ہے۔ ایک بندے نے بڑا بڑا ڈھیر سامان دا کٹھا کیتا ہویا ہے، روپیے تے پیسے، سونا تے چاندی، درم و دینار، دولتاں دے ڈھیر لائے ہوئے نے، پر اینا ڈھیر جڑا ایدے کولوں چکیا جاندا ہی نہیں۔ بھائی ایک بندہ گنڈی ایڈی وڈی بن لیندا بے وہ کو اٹھائی نہ جائے۔ پنجابی دی مثال ہے بے جڈی کتی ہوئے اوڈا ہڈ چکے، ہے نا؟ اور جیڑا مسافر اپنے سفر دا اور سفر دیاں نزاکتاں دا خیال نہ رکھے اور اپنی گٹھڑی زیادہ بن لوے اور رستے وچ تکلیف اٹھائے گا، اور جس دا زادرہ مختصر ہے، ہلکا ہے، وہ سفر دے اندر خوش رہے گا۔ لیکن اے بد نصیب دنیا کٹھی کر رہا ہے، ڈھیر لگا رہا ہے، مال بڑا جمع ہو گیا ہے، اٹھایا جاندہ نہیں تو پھر ہور لے آ رہا ہے۔ دنیا نال اتنی محبت ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کون کامیاب ہے؟ وہ جن نے اپنے آپ نو پاک کر لیا،
نمازاں پڑھیاں، اللہ دے نام دا ذکر کیتا، اللہ کہندا ہے میرے نزدیک کامیاب ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تسی تے دنیا تے بڑے ریجے ہو نا، حالانکہ اللہ فرماندا ہے آخرت بہتر ہے۔ اور دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ جانی دنیا دا۔ اوے کر لوگ بنائی پھر دے نے، اے اڈا فانی دنیا دا۔ چند دن دی زندگی واسطے اینا فکر ہے تے جیڑی ہمیشہ دی زندگی ادھر دھیان ہی کوئی نہیں۔ اور جنہ دنیا جوڑ لئی انہاں کی بنایا، ایتھے چھڈ کے نہیں چلے گئے، کوئی شے نال لے کے علیہ مجمعین انہوں نے رکھیا، انتہائی زاہدانہ زندگی گزاری، درویشی والی، فقر والی۔ وہ زیست کے کاٹی ہے باتوں میں بسر کر کے، وہ دیکھا نہ محمد نے دنیا کو نظر بھر کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیار تے پایا ہی نہیں نا دنیا نال، دیکھا نہ محمد نے دنیا نظر بھر کے۔ ایک بوریا ٹوٹا سا سارے جہانہ دا پیر جے، اور نبیاں دا امام تے سردار جے، پر کر دا حال ویکھ لو، درویشی دیکھو، فقر دیکھو میرے پیغمبر دا، پتہ نہیں کیڑا تصوف جو اپنا بنایا ہویا ہے، دور حاضر دے پیران اعظام نے اختیار کیتا ہویا ہے۔ ایئر کنڈیشن کمرے دے اندر بیٹھدا ہے، موبائل ٹیلی فون نے، پجیرو گڈی ہے، بینک بیلنس کروڑاں دا ہے، پھر بھی میرے پیغمبر نال نسبت دا دعویٰ اسی طرح قائم کرتا ہے۔ آ دیکھ میرے پیغمبر دی درویشی، وہ زیست کے کاٹی ہے باتوں میں بسر کر کے، اور دیکھا نہ محمد نے دنیا کو نظر بھر کے۔ ایک بوریا ٹوٹا سا بہت سیدھا سی ایک کملی، سبحان اللہ، وہ ایک بوریا ٹوٹا سا بہت سیدھا سی ایک کملی، قربان تیری چادر کے صدقے تیرے بستر کے۔ پر وہ سادی جی چادر دی بھی ایڈی شان ہے، اللہ فرما رہا ہے یا ایہا المدثر، شان والی ہوئی نا، اے چادر لے کے سون والیا قوم فانذر، اٹھ کھلو لوگاں نوں ڈرا میرے عذاباں تو، انہاں دے بد اعمال دے بد عمالی دے بد انجام تو۔ قوم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ محبوبہ میرے نعرے مار، میریاں بڑائیاں بیان کر، اپنا عقیدہ صاف رکھ، اپنا لباس بھی صاف رکھ، اور میرے راہ میں جو تکلیف آوے صبر کر کے بخائی۔ اے ہے میرے پیغمبر دی زندگی دا کرینہ، کتنا پیارا انداز ہے زندگی دا کہ دنیا نال دل لگایا ہی نہیں۔ اے دنیا فانی ڈیرا اے، نہ تیرا اے نہ میرا اے، اوے بس 4 دناں دا اوے پھر آئے کو لا الہ الا اللہ۔ اوے کیوں بھلے آئے قبر ہنیری نو، اوے اس دکھاں والی ٹیری نو، کیوں بھلے آئے قبر ہنیری نو، اوے اس دکھاں والی ٹیری نو، اوے کر عقل سمجھ گل اوے میری نو، کو لا الہ الا اللہ۔ اوے جد موت چلانے ہون گے تیرے اپنے تینوں رون گے،
او جد موت چلانے اوے ہون گے اوے تیرے اپنے تینوں رون گے بس رون گے سر کھومن گے کہو لا الہ الا اللہ اور کیوں بھولے ہیں قبر دی اور وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اور چھڑ دنیا دی غم اور شادی نو کہو لا الہ الا اللہ اللہ ایسے کلمے دے اتے ساڈا خاتمہ کرے ایسے کلمے دے مطابق سانو پوری زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائیں اے نہ ہووے اپنی حقیقی اصلی ابدی زندگی آخرت دی نو بھول جائیے تے دنیا دی 4 روزہ فانی زندگی نال دل لگا کے اپنی دنیا آخرت برباد کر لئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ کنی پیاری دعا ہے منگیا کرو نا رب کو دنیا بھی سونی تے آخرت بھی سونی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تے دعا کریا کرو یا اللہ سانو جہنم دے عذاباں تو بچائیں اللہ سانو دنیا میں بہتر عطا فرمائیں یا اللہ سانو آخرت بھی بہتری عطا کریں اللہ اکبر اے بھائی چوتھا منظر دیکھیا نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جے جاندے نہ سونے ایک منظر ویندے نہ تے امت نو پتا کیویں لگدا کہ اسی جو کچھ کام کر رہے ہیں انہاں دا انجام کیسا ہے فرماندے نے پھر میں چل پیا اگے جا کے ویکھیا کچھ لوگاں دے ہونٹ لوہے دیاں کینچیاں نال کٹے جا رہے نے اونا دیاں زباناں اونا دے ہونٹ کٹے جا رہے نے میں پوچھا جبریل من ہاؤلائے اے بد نصیب لوگ کیڑے نے تے جبریل فرما دے نے ہاؤلائے خطبائے امت کا ہاؤلائے خطبائے امت کا سوڑیوں اے تہاڈی امت دے مولوی حضرات جے اے خطیب جے اے قاری حضرات جے اے واعظ جے ہائے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ گئی برکہ طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی اقبال کہندا ہے واعظ قوم کی وہ شعلہ مقالی نہ رہی واعظ قوم کی وہ شعلہ مقالی نہ رہی برکہ طبعی نہ رہی اللہ اکبر رہ کی گیا پیچھے کچھ بھی نہیں ممبر دے اتے کھڑے ہو کے تے کچھ ہور کہندے نے اور اس تو بعد جدو ممبر تو اتر دے نے چون بخلوت می روند کار دیگر می کنند پھر جب خلوت میں جاتے ہیں تو کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمارے خطبہ ہیں جو لوگوں کو لڑاتے ہیں فتنہ فساد برپا کرتے ہیں اے یا رسول اللہ اے تو اڈے امت دے خطیب لوگ جے ایس محلے گیا تے اتھے لڑایا اگلے پنڈ گیا تے اتھے تقریر کر کے آکیا پھٹیاں پن دیتیاں پنڈ ڈانگو ڈانگی ہویا تے تاں میں نکلیا کیوں جی یہ خطیب ہے واعظ ہے مبلغ ہے دائی اللہ ہے یا فتنہ پرور تے مفسد ہے اور خدا تے کہندا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا جے پنڈ وچ سلوک ہے تے بے سلوکی پیدا نہ کرو اور جے پنڈ وچ محلے وچ امن ہے تے فتنہ پیدا نہ کرو والفتنہ تو اشد من القتل اور فتنہ تے قتل نالوں بھی سخت گناہ ہیں اور تو لڑیاں دے درمیان جے صلح نہیں کروا سکتا تے لڑاندا کیوں ہے تیرے کو اے اسلام رہ گیا ہے بے تو عصبیت فضا قائم کر کے پورے ماحول نو مقدر کر کے چلا جائیں
ایک دوسرے نال کوئی سلام لینا پسند نہ کرے کہ فلانا. اور رب ذوالجلال والاکرام نے انہاں بد نصیباں دا ذکر بھی فرمایا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. محبوبہ لوگاں وچوں بڑی پیڑی نسل دے اترے بندے بھی ہیں. پتہ جی انہاں دا کام کی ہے؟ گلاں کرن لگے اینے سچیارے معلوم ہوندے نے، اینی انہاں دی گل دے اندر کشش ہوندی ہے، مقناطیسی انداز ہوندا ہے انہاں دی گفتگو دا کہ سنن والا کہندا ہے بھی ایہو جی گل تے میں اج تک سنی نہیں. گل کردا ہے تے معلوم ہوندا ہے جویں پھول کردے نے. اتنا باتونی، اتنا قادر الکلام، اتنا فصیح البیان، اور گل بڑی سونی بنا سنوار کے کردا ہے. پر اللہ فرماندا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. گل بھی سونی کردا ہے تے پھر اللہ نو ہر گل تے گواہ بناندا ہے. مینوں اللہ دی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مینوں فلانے دی قسم، مینوں فلانے دی قسم. قسماں کھا کھا کے اپنی گل دا یقین دلاندا ہے. پر رب کہندا ہے میرے محبوبہ یہو جے بندیاں تے بھلی نہ. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اے پرلے درجے دا چگڑالو آ، کتے کسے ویلے انہوں چھیڑ کے ویکھ لے. بڑا بد زبانی، بڑا بد اخلاقی، بڑا بد خو ہے، بد اتوار ہے. اے دیاں انہاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں تے نہ جائیں. پھر کیا کیا؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جس وقت زمین پھردا جدھر جاندا ہے آگ ہی لائی جاندا ہے. اینا فتنہ پرور ہے. اس نے زمین دے اندر ادم مچایا ہویا ہے. اے تے انسانی جانا تے کھیتیاں دا بھی دشمن ہے. انہیں تے کئی نسلہ مکا دیتیاں نے. اے دی وجہ تو جھگڑے تے لڑائیاں تے فتنے پیدا ہوئے، قتل و غارت دا بازار گرم ہویا. اللہ اے ہو جے فسادیاں نو پسند نہیں کردا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. جے ایہو جے بندے نو اللہ دا ڈر سنایا جائے، اوے باز آ جا، اوے پنڈ وچ فساد کیوں پایا ہوئے، اوے باندرا، اوے چبڑا جہان دیا محلے دی فضا کیوں خراب کیتی ہوئی آ. اوے تے آپس وچ ہن بولنا بھی پسند نہیں کردے. اوے تو تے دشمنیاں پا دتیاں نے. اوے اخوت تے بھائی چارے نو ختم کر کے عداوتاں پھیلا دتیاں نہیں. اوے کی کیتا ای؟ اوے تیرا کام اے تے نہیں سی لڑانا. تے پھر کہندا گل اے وے جے انج نہ کرا تے میرا ٹور نہیں رہندا. اخذتہ العزت بالاسم. قرآن کہندا ہے اے ظالم نو اپنا اے ٹور جڑا ہے نا، جڑا گناہ نال قائم ہویا ہے، او رکھنا ضروری سمجھدا ہے. کہندا ہے انج نہ کرا پنڈ لڑاواں نہ تے میری چدرا نہیں رہندی، میں لیڈر نہیں رہندا. لاکھ لعنت ہے ہو جے لیڈراں تے جو قوم نو آپس دے اندر لڑا. او لیڈراں دا کام اے نہیں ہوندا کہ اپنی لیڈری چمکان واسطے قوم دے اندر بغض، اناد، عداوت، رقابت اور عصبیت دی بنیاد رکھن، لوگاں نو لڑان تے اپنی دکان چمکان. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ بِالْإِثْمِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. جدوں بھی اینو کتے اللہ دے نام لے کے ڈرایا جاندا ہے، اے دی چدرا، اے دی نمبرداری، اے دا وقار، اے دا ایم پی اے تے ایم این اے ہونا، اے دیاں وزارتاں، اے دیاں صدارتاں اینو ٹکڑ دیندیاں ہی نہیں. آندا جی میں اسمبلی تروڑن لگا، ملک نہیں رہندا تے نہ روے. تقریر لکھی ہوئی ہے جی میں پڑھن لگا، اللہ اتوں ہی بندہ گل دیتا ہے، نام ہی کرامت ہے، انہیں کرامت والا کام کر کے وکھا دیتا ہے. انہیں آکھا بندہ بانا، بندہ بن کی کرن لگا ہے.
اے ملک متحمل نہیں، اگے بڑے حالات خراب رہے نے، بس کر، اے کام تینوں نہیں کرن دینا، جانے ہی تے آپ گھر جا چپ کر کے، اے کام اساں نہیں کرن دینا۔ اللہ اکبر۔ اور وچ چنگے بندے بھی تے ہوندے نا۔ اللہ اس حکومت نو استحکام عطا فرمائے۔ کئی اجے بھی خواباں ویندے نے بی بی چنگی سی، ہاں اور نالے وہ چنگی سی نالے تو چنگا ہے۔ بی بی چنگی سی، کیڑی گلوں چنگی سی ہوئے؟ اے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے او قوم او ملک کدے بھی کامیاب نہیں جیڑا بی بی نو موڈیاں چاڑ لو۔ اے آندا چنگی، میرے پیغمبر کہہ رہے نہیں چنگی۔ مکالمہ اور مذاکرہ ہو رہا سی، ایک پروفیسر کئی ہور دانشور جنہاں نو ایک پورا عقل نہیں انہاں نو قوم دانشور کہندی، وہ جیڑا ٹی وی تے آ جانا پاویں پرلے درجے دی چبڑ ہوے نا اونوں دانشور کہا جانا۔ بس جی عورت کو چہرہ نہیں ڈھانکنا چاہیے، وہ آزادی سے گھوم پھر سکتی ہے، بالکل ہی انہیں تے کام ہی مکا دیتا ہے۔ میں کہا جی رب دا قرآن تینوں آندا ہوندا ظالماں تے یہ گل کیوں کہندے ہو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ دے کہندا گھراں وچ ٹک کے رہو تے میرا قرآن پڑھیا کرو، یہ دا ترجمہ پڑھیا کرو، قرآن دی تفسیر پڑھیا کرو، میرے پیغمبر دی حدیث پڑھیا کرو تے گھراں وچ ٹک کے رہو۔ تہاڈا عورتاں دا کام یہ نہیں کہ ہر وار تسی سڑکاں دی زینت ہی بنیاں ہو، پارکاں تے کلباں دی زینت تسی بنیاں ہو، اپنے گھراں وچ رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے قرآن دی آیت پاکستانیاں تے لاگو نہیں ہوندی۔ اللہ تعالیٰ انہاں قباحتاں تے بیماریاں تو میری قوم نو بچائے، میرے ملک پاکستان دی اللہ آپ حفاظت فرمائے، اور ارباب اقتدار نو اللہ نیکی دے، فلاح دے، دین دے قوانین دے نفاذ دی اللہ توفیق بخشے۔ او دی توفیق تو بغیر کوئی کام نہیں ہوندا۔ تے بھائی نواز شریف اللہ دا کرم سمجھ، آخری ڈنڈے تو لگا سا ڈگن، اللہ نے بچا لیا ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کیوں جی ایویں گڈا پھسیا سی نا دل دالے چ۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ ایڈے اختیار والا ہے، جنہوں چاہے تخت لا کے کانڈ پر نے سٹے، جنہوں چاہے مسکین نو آ کے چل تو تخت تے بیٹھ جا۔ وسیم سجاد چل آ تینوں صدر بنائیے۔ کنے بنایا؟ میرے رب نے۔ کنے بنایا؟ اور میرے رب نے۔ اور ہن تے راواں صاف ہو گئیاں نے، نواز شریف صاحب کچھ کر کے وکھاؤ۔ اللہ نے تانوں سارے اختیارات دیتے ہیں، ساریاں پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، ہن رب نے پوچھنا ہے کہ میں اتنا کچھ دیتا سی کی کیتا ہی؟ پوچھنا ہے کہ نہیں؟ وہ بڑا مقتدر بادشاہ ہے، جبار بادشاہ ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ کہندا آ رات دن دا نظام ہی میرے قبضے وچ، جنوں چاہ روزی زیادہ دیا، جنوں چاہ تھوڑی دیا، جنوں چاہ عزت دیا، جنوں چاہ ذلیل کر کے وکھا دیا۔ وہ بادشاہانوں وہ تختوں سٹے، وہ پل وچ کریں ویرانہ، وہ پردیاں دے سر تاج رکھاوے، وہ تخت دے وے سلطانہ، وہ دیس جنہ دے حکم اندر وہ رلن پے وچ رہاں تے
پردیسی وچ او دیس پرائے او حکم کرن دل خواہاں صاحب جبروت صاحب قدرت صاحب اقتدار و اختیار ہر قسم دی فرما روائی تے بادشاہی دا سزاوار کون ہے؟ اللہ سارا نظام وہ دے ہاتھے چن بندے ہو اے عارضی چیزاں جے اللہ اس امتحان تو انہوں کامیاب کرے حلف اٹھان لگے تو بڑی خوشی نہ چھال مار کے آؤں ہے نا جی میں نو چیف جسٹس دا عہدہ ملنے لگا ہے میں صدر بن لگا میں وزیر اعظم بن لگا حضرت عمر بن عبدالعزیز کہو رحمت اللہ علیہ بڑے زرق برق لباس پہننے والے خوشبوؤں وچ معطر و معمبر زندگی گزارنے والا شخص دن وچ کئی سوٹ بدلدا ہے امیرانہ ٹھاٹ باٹ ہے لیکن خلافت دا بوجھ کندیاں تے آیا یکسر حالت ہی بدل گئی زندگی دے اندر انقلاب آ گیا پھٹے پرانے کپڑے پہن دنیا ستی ہوندی ہے عمر ابن عبدالعزیز اٹھ کے رات نو چیخاں مار رہا ہوتا بیوی فاطمہ جاگی فاطمہ بنت عبد الملک کہیں دیئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی وجہ کیوں رو رہے ہو کوئی تکلیف تے نہیں کوئی عارضہ تے نہیں کوئی بیماری تے نہیں فرمایا فاطمہ اے معاملہ میری ذات نال تعلق رکھدا ہے تو کی پوچھنی ہے دسو تے صحیح ہویا کی ہے فرماندے نے سوچنا ماں 22 لاکھ مربع میل دی اللہ اینی وڈی چوڑی خلافت دی ذمہ داری میرے کمزور کندیاں تے پا دیتی ہے اگر دجلہ دے کنارے ایک کتا بھی پیاسا تڑپ تڑپ کے مر گیا تے عمر ابن عبدالعزیز اللہ نو کی جواب دے گا اور روم دے بادشاہ دا سفیر آیا مدینے لوکاں کو پوچھدا خلیفۃ المسلمین دا محل کدھر ہے لوگ ہس پے اور چلیا تو روم چو آیا ہے مدینہ ہے ایتھے میرے پیغمبر نے جڑے شاگرد تیار کیتے نے وہ محل بنان والے نہیں ہے جی خلیفۃ المسلمین کتھے ملن گے تے پتہ جے اہل مدینہ نے کی آکھے جے ساڑھے خلیفے نو ملنا ہی تے مسیتی چلا جا یا تینو اللہ دے گھر وچ ملے گا یا کسے درخت دے تھلے زمین تے لیٹیا ہویا ملے گا اوے 22 لاکھ مربع میل دا فرما روا قربان جاواں سادگی دے کمیز نو کئی پیواند لگے ہوئے نے پر پیواند بھی بڑے عجیب نے او کوئی کپڑے دی ٹاکی لگی ہے کتے چم دی لگی ہوئی ہے کتے تاگے نال ٹاکی لا کے گنڈیا کتے سیبے نال گنڈیا کتے چمڑے دی تند نال گنڈیا ہویا ہے وقت دا با جلال بادشاہ جس دے روب تو کفر دے ایوانہ دے اندر حیبت تاری ہو جاندی ہے آج او ایس دور وچ ہوندے تے سمجھ آ جاندی نا اے لوگ کیوں انج دیاں حرکتاں کردے نے اوے اج اسلام یتیماں وانگوں اوے در در تکے کھاوے اوے جے اج ہووے عمر بہادر اوے باہوں پکڑا بٹھاوے اللہ سانوی کوئی ہو جائے خلیفہ دے دے اللہ تیرے اگے کوئی کام مشکل نہیں اللہ ساڑھے علماء خطبانوی صحیح قیادت کرنے دی توفیق عطا فرمائے کیوں بھی اللہ پوچھنا ہے کہ نہیں اور جیڑا مولوی جیڑا عالم دین حق جانن دے باوجود اللہ دے قرآن دی بات چھپائے حدیث رسول نو چھپائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن اگ دیاں لگاماں دتیاں جان گی لوکاں نو کہنا زکات دیو آپ کہنا مینوں دیو ہے نا آپ دنیا دی فکر کرتا ہے صدقہ ہضم خیرات ہضم زکات ہضم
غریب یتیم ہضم، جیڑا مال آ جائے ہضم. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جیڑے لوگ دنیا دے خزانے سونا تے چاندی درم تے دینار اکٹھے کردے نے، جتھے لوڑ ہوندی ہے اللہ دے راہ وچ خرچ نہیں کر دے، اللہ کہندا ہے دردناک ماراں نال ماراں گا. یاد رکھن گے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. مال، انہاں دا بینک بیلنس، انہاں دا سونا کٹھا کیتا ہویا، اے چاندی، اے سکے، اے کرنسی میں جہنم دی اگ وچ تپاواں گا. پھر اس تو بعد اللہ کہندا داغ لگائے جان گے، ڈم لگائے جان گے. پہلا متھے تے داغ لگے گا کہ جدوں کوئی ضرورت مند آوندا سی یہ متھے تے تیوڑی بے ایمان پا لیندا سی، اوے دینا نہیں ہو تے منہ تے سیدھا رکھ. جے کسے سائل دا سوال پورا نہیں کر سکتا، کسے ضرورت مند دی ضرورت نو پورا نہیں کر سکتا، دل تے نہ دکھایا کر. اس واسطے پہلے ڈم لگایا جائے گا متھے تے. اوے میرا ضرورت مند محتاج بندہ تیرے دوارے تے آیا سی تے تو متھے تیوڑی پا لی سی. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، پھر کانڈ موڑ کے پاسا وڑا کے ٹر پیوں. اس واسطے فرشتیو یہ دے پاسیاں تے بھی ڈم لاؤ. وظہورہم، پھر دی کمر دے اتے بھی ڈم لگاؤ. انہیں میرے غریب ضرورت مند پریشان حال مومن انہوں کانڈ بخا کے جواب دے کے چلا گیا سی. تے پھر اللہ فرمائے گا فرشتیو انہوں نال دسی آؤ، آ تیرا خزانہ ہی، آ تیرا مال ہی. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اے او تیرا خزانہ ہے اور جنوں بڑا سنبھال کے رکھدا سیں. آج مزہ چکھ لے کی سوا دے دا. اللہ سانو دنیا نال انج دا تعلق قائم کرن دا موقع نہ دیں کہ ساڈے واسطے دنیا ہی ہلاکت دا سبب بن جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والے ہو تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں کتے تانوں برباد ہی نہ کر دے. اللہ دی یاد تو غافل کر کے تواڈی ہلاکت دا سبب نہ بن جان. اللہ نو نہ بھولیا جے. اور سب کچھ بھلی بھولیا، سب کچھ بھلی پر رب نہ بھلی. رب نہیں ہو بھولن جیا. اللہ اکبر. وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ میرے علماء نو مینوں بھی اللہ صراط مستقیم دی توفیق عطا فرما. تو دوستو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر جاری. اے زمینی سفر ہے کہ علماء میری امت دے نے جنہاں نو پتہ جی کی ہو رہا ہے، سزا کنی سخت ہے. اے جڑی زبان چلدی سی نا لحاظ ہی نہیں سی کر دیا، انہوں گالاں، انہوں فتوے، آ کافر، آ فاسق، اے فاجر، آ بے ایمان، اے خارج از اسلام، آ بے ادب، آ گستاخ. ہر ویلے زبان چلدی سی مشین وانگو تے فتوے تے فتوہ لگاندا سی. اللہ فرماندا فرشتیو انہاں دی زباناں کٹو کینچیاں نال اور انہاں دے ہونٹ بھی قلم کرو. اے لڑان والے لوگ سن، انہاں دا انجام اے ہوئی ہوئے.
قیامت تک ہوندا رہے گا۔ پھر آپ فرماندے نے اس تو میں اگے چلیا، کیوں بھائی سفر جاری ہے نا، سفر جاری۔ فرماندے نے میں اگے چلیا، ایک وادی وچ پہنچیا، اتوں دی فضا بڑی معطر تے لطیف ہے، بڑیاں پیاریاں پیاریاں راحت سکون والیاں مینوں آوازاں آ رہیاں نے۔ میں پوچھیا جبریل اے کیڑا مقام ہے؟ بڑیاں خوشبوواں نے، بڑیاں پیاریاں آوازاں نے۔ تے جبریل کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنت جے، تے جیڑی فریاداں کردی ہے ربے قد ایتنی وعدتنی، اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی، آ ویکھ لے میرا سونا تے چاندی بڑا ہو گئی، اللہ میرے چبارے تے غرفے تے بالا خانے بڑے نی، یا اللہ میرا پانی بڑائی، میرے کول شہد بڑائی، اللہ مونگے تے موتی بڑے نی، اللہ تاج تے تخت بڑے نی، اللہ شہد تے دودھ دیاں نہراں چلدیاں نے پر انہاں نوں کھان والا کوئی نہیں۔ اللہ میرے نال تو وعدہ کیتا سی، ربا میرے نال وعدہ پورا کر دے۔ تے اللہ فرماندے نے نی جنت فکر نہ کری، میں اپنے تابعدار مواحد مومناں نال وعدہ کیتا ہویا ہے، میں تیرے وچ داخل کر کے رواں گا۔ اللہ اکبر، دعا کرے کرو نا اللہ کے، یا اللہ سانو جنت الفردوس عطا فرما۔ کیوں بھائی اللہ زینہ یارسون الفردوس، وہ جنت دے وارث کون ہون گے؟ اور جنہاں وچ خوبیاں ہون گیاں، اللہ کہہ رہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اے جنت او ہے جس دا وارث اسی متقی پرہیزگار لوگاں نو بناواں گے۔ تو جنت کی کہندی یا رب ایتنی بما وعدتنی فقد کثرت غرفی، یا اللہ ویکھ لے میرے محل تے چبارے کنے زیادہ ہو گئے نے، وحریری وسندسی وابقری ولؤلؤی ومرجانی، یا اللہ آ میرے مونگے، میرے موتی، آ میرا مرجان، یا اللہ میرے چبارے، اے جو کچھ بھی نعمتاں نے اللہ کنیاں ہو گئیاں نے، ہن ایمان والیاں نوں گھل دے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، یا اللہ اسی تیرے کولوں جنت الفردوس دا سوال کرنا۔ میرے صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ میری امت دے بعد اہل ایمان نو جنت دے اتنے بلند درجے عطا فرمائے گا کہ نبی ویکھ کے رشک کرن، کہ انہاں نو اتنا اونچا مقام ملے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ایسے اعمال کرنے دی توفیق دے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ سانو جنت دیاں نعمتاں دا وارث بنا دے۔ اے پتہ جے کیڑی جنت ہے؟ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ اے ساریاں نعمتاں کنہ واسطے نے؟ جزاء بما كانوا
یعملون، وہ جو عمل کرنے والے نے. لا یسمعون فیہا، اتھوں دی فضا کنی پاکیزہ ہے، کنی شریفانہ ہے، کنا پیارا ماحول ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اوے اتھے گناہ والا اشارہ بھی کوئی نہ ویکھو گے، اینی پاکیزہ فضا. سلام سلام سلام. ایک مومن دوسرے نے کہے گا سلام السلام علیکم. اے جنتیاں دا طریقہ جے، آکھیا کرو السلام ہیلو ہیلو. نا نا، یہ تو انہاں چوڑیاں دا طریقہ ہویا، اسلام دے دشمناں دا طریقہ ہویا. او مائی ڈیئر، او مائی گاڈ. رب نو بھی ہوئے، پیو نو بھی ہوئے، ماں نو بھی ہوئے. او مائی مدر، او مائی فادر، او مائی گاڈ. ٹاٹا. لو جی آج کی بچیاں چھوٹیاں معصوماں سکھا جاندے نہیں، چھوٹے بچے میں سکھاؤ السلام علیکم. وہ جنتیاں دا بھی یہ ہوئے طریقہ جے، رب کعبہ دی قسم ہے فرشتیاں دا بھی یہ ہوئے طریقہ گے. جنتی جنت چلے جان گے تے جان لگیاں جس وقت جنت دے بوئے تے پہنچن گے تے فرشتیاں دیاں نوریاں دیاں جماعتاں مومناں دا استقبال کرن گیاں تے پتہ جی کی آکھن گے سلام علیکم طبتم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اوہ کیڑا جنت ہے؟ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. اتھے کوئی بےہودگی نہیں جے، اتھے کوئی بے حیائی نہیں جے، اتھے کوئی فحاشی تے بدماشی نہیں جے. فی جنت عالیہ، اوے اچھے اچھے باغ جے. فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. اللہ فرماندے نے آ ویکھیا جے اور ٹوہاں لگیاں ہوئیاں، تخت وچے ہوئے، بیڈ وچے ہوئے. اے جنتی بادشاہاں وانگوں ٹیکاں لا کے بہن گے تے اگے غلمان ہون گے نا. ہن سورہ دہر لا جاؤ. یطوف علیہم ولدان مخلدون. انہاں ہتھاں وچ پیالے او کوب او جام او شراب دے پرے ہوئے، دودھ دے پرے ہوئے اور مشروبات دے پرے ہوئے تے پیش کرن گے تے کہن گے اوے اللہ والیا پی لے، اللہ والیا اے پی لے. اے دل کیتا سیب کھان نو تے ٹہنی دے نال سیب بہترین گولڈن کیے. تعلم ما اخفی لہم ولا تعلم نفسی ما اخفی لہم. اللہ جنت دے، اللہ بہاراں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے بے رکا ہے کسی پین پائی جو پڑھنے ہاں وہ بھول جاندا ہے تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڈے پرچے بہتر فرمائے تے ساڈے حافظے نو تیز کرے. تو میری درخواست ہے کہ میں نو آ کے ملن، میں انشاءاللہ دعا دساں گا، اللہ تعالیٰ حافظے نو مضبوط فرمائے گا. صاحب دے امجد کیسٹ ہاؤس والے امجد فاروق صاحب تشریف لے آئے نے بڑی دیر بعد. اج کدے کدے خطبہ تے جا رہا تسی اتنے نہ آ رہے تو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے والد گرامی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار وچ برکت فرمائے. انہاں دی دکان مغل مارکیٹ اردو بازار وچ امجد کیسٹ ہاؤس دے نام تو تمام تقریراں دے کیسٹ مل سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء عنا وعن مواشينا۔ اے اللہ جتنے بھی مومن مرد عورتاں چھوٹے بڑے بیمار نے اللہ سب نو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ میرے بھائی عبدالرشید صاحب بنیے والے انہوں دی ہمشیرہ محترمہ جو کافی دیر صاحب فراش رہیاں نے رضائل نال فوت ہو گئیاں نے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں دی ہمشیرہ محترمہ دیاں تمام خطاواں تو درگزر فرما کے جنت الفردوس چالا مقام عطا فرمائے اور تمام پسماندگان واللہ صبر جمیل دی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ دے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح عزیزم امجد عمران صاحبہ دی والدہ محترمہ صاحب فراش نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ سارے مسلمان مرداں عورتاں جو بیمار نے سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ہاں جی ایک خصوصی دعا ہے، میرے سارے بزرگ دوست بھائی توجہ نال سماعت فرما لو۔ مولانا عامدین صاحب گکھڑوی رحمت اللہ علیہ جو جماعت دے بڑے مایا ناز مناظر سن، انہاں دے پانجے جو تقریباً 32-33 سال دی عمر دے بیوی بچے 5 سال تو مفقود الخبر نے، انہاں دا پتہ نہیں مل رہا، جدے وچ مقیم سن، کاروبار کردے سن۔ والدہ محترمہ انہاں دے غم وچ نڈال اور پریشان حال ہے۔ سارے پینا پائی پریشان نے، دعا فرماؤ کہ اللہ اس مفقود الخبر میرے بھائی محمد یوسف دا عطا پتہ سانو بتائے اور انہاں دے تمام ورثاء نو جو بے قرار اور پریشان حال نے اللہ انہاں دیاں تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور جس مقام تے بھی محمد یوسف ہے اللہ انہوں خیریت نال اپنے بیوی بچیاں پائیاں اور والدہ دی خدمت آن دی اللہ توفیق بخشے۔ اے اللہ جس مقام تے بھی تیرا بندہ یوسف ہے اس دی حفاظت فرما، اگر وہ کسی مصیبت دے اندر مبتلا ہے تے اللہ اس تو رہائی دیاں راہاں پیدا فرما دے، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین۔